السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا اور آج ہی سینٹ میں 27ویں ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے وہ جانا تھا، پھر کمیٹی میں وہ معاملہ جانا تھا، لیکن نہ ہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور نہ ہی کوئی ڈرافٹ ہم نے سینٹ میں جاتا ہوا دیکھا۔ پارلیمان میں کوئی اس حوالے سے ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ واضح کر دیا کہ ہم NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو تجویز ہے، جو شکے ہیں، ان کو مسترد کر رہے ہیں۔ یہ پاسیبل نہیں ہو سکتا۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کا شیئر بڑھ تو سکتا ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے آرٹیکل 243 کے حوالے سے کہ ہم اس کی حمایت کریں گے۔ آئینی بینچ کے حوالے سے کل یہ کہا گیا تھا کہ اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی۔ جمعے کے روز CC کمیٹی کا اجلاس آج بھی ہوا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس حوالے سے حکومت کی یہ بھی تجویز مان لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ تھا اس کے اوپر بھی کچھ تجاویز پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دی گئی ہیں، جس کے اوپر اب یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے، جو کہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے اجلاس کابینہ کا کل صبح بلا لیا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے باکو سے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہوں گے، اور اس اجلاس میں جو ڈرافٹ ہے، جو مسودہ ہے، اس کو منظور کر لیا جائے گا، جس کے بعد پارلیمان میں یہ مسودہ پیش کیا جائے گا، سینٹ میں پہلے پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی۔ تمام پارٹیز جو ہیں، ان کی پارلیمانی جو پارٹیز ہیں، ان کے اجلاس ہوئے۔ مولانا صاحب نے کلیئر کیا کہ کہ جو چیزیں ہم نے کہا تھا کہ دستبردار ہو جائیں 26ویں آئینی ترمیم میں، اگر آپ 27ویں میں اس کو شامل کریں گے تو بھرپور مخالفت ہوگی۔ جس وقت ان سے سوال ہوا کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب سے آپ کراچی جا رہے ہیں، ملاقات کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایجنڈے پہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور حکومت کے حوالے سے یہ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ابھی تک نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی مسودہ شیئر کیا ہے، نہ ہی اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو تمام صورتحال کے اوپر بات ہوگی کہ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کی تجاویز جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں تو باقی جو شکیں شامل کی گئی تھیں، کیا اس کے لیے کوئی بعد میں ترمیم آئے گی؟ ران صاحب، پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی بھی ایکسپیکٹ یہ نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے یہ وقتی طور پر ہے یا حقیقی طور پر اتنا اختلاف ہو گیا CC کی میٹنگ میں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ اناؤنس کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیں، ابھی بلاول صاحب کی میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو ججز پہ بھی راضی ہو گئے جو بینچ بننے جی، اور ترمیم پہ وہ کل ہی راضی تھے جی، ساتھ انہوں نے کہا جی باقی جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی ابھی ان پر ہم گفتگو کریں گے، ہم NFC بڑھنا چاہیے، کام نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، 18ویں ترمیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ ساری باتیں آج انہوں نے کر دی۔ یعنی انہوں نے جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ کچھ انہوں نے منظوری لے لینی ہے، ہاں جی، اور کچھ پہ انہوں نے کر دینا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے اس پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب نے بھی جو بات کی انتظامی امور پہ، انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں ہے، اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو باقی جو چیزیں ہیں اس پر تو ہم کسی صورت نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، کس نے منظوری دی کس نے نہیں دی، مسودہ ہے کہاں؟ کیا دنیا کے اندر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور ہو رہی ہے، کیا اس طرح پہلے کبھی ہوا تھا؟ میاں صاحب چلے گئے پاکستان سے باہر، اب یہاں پر آج کابینہ میں اس کو ڈسکس ہونا تھا، نہیں اجلاس ہوا، جی، سینٹ نہیں ہوا، کل کا ایک سینٹ میں اجلاس ہے لیکن ایجنڈے میں یہ چیز شامل نہیں ہے جو ابھی تک ہمیں۔ چھوڑ دیں اجلاس کو بھی، چھوڑ دیں سب کو، آپ ایک آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آپ آئین میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ ایجنڈا صرف ایک جماعت کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں؟ معلوم یہی ہوتا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی، کیونکہ جس کی ایگزیکٹو کونسل میں ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے، بقول ان کے ساتھیوں کے۔ میری ایک پیپلز پارٹی کے رہنما سے بات ہوئی، پنجاب سے تعلق ہے ان کا، تو میں نے کہا کیا کرنے جا رہے ہیں میٹنگ سے پہلے؟ انہوں نے پنجابی میں مجھے کہا جی ساڈی پوچھ دے ہو تو پھر نہ آئے، تو جی کچھ اور گل پوچھ دے ہو تو پھر ہاں ہی ہاں ہے۔ یہ سیم الفاظ انہوں نے مجھے کہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون ایسے بول سکتے ہیں۔ تو بڑی کلیئر سی چیز تھی
یہ تھی، دیکھیں رضا ربانی صاحب کا بھی امتحان تھا، بہت سے لوگوں کا امتحان تھا، آج پنجاب میں حصہ بھی مل گیا. ہاں اس کی انہوں نے امید دلا دی ہے پوری طرح سے. ہو گیا جی، سمجھے جب امید، پہلے تو امید بھی نہیں تھی. نہیں یہ دونوں مشروط تو نہیں ہوں گے، آپ ادھر ہمیں ساتھ دیں اور ادھر آپ کے لیے بہت سی فنڈز چیزیں مشروط ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں، اتنی چیزیں مشروط ہو رہی ہیں. آزاد کشمیر. کیا آزاد کشمیر مشروط نہیں؟ کیا جی بی مشروط نہیں؟ ہاں جی بی کی بھی بات ہو رہی ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو کیا اب پنجاب بھی مشروط ہو گیا نا فنڈز کے حوالے سے، اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ یہ ترمیمیں منظور ہو جائیں گی. مولانا صاحب نے بھی ہلکا سا اشارہ خان صاحب ساری ہو جائیں گی. این ایف سی ایوارڈ کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو راضی کر لے گی حکومت؟ نہیں ہوگا. این ایف سی جو ہے نا، اس کی شاید چند ایک شکیں جو ہیں وہ کسی ایسے طریقے سے کروا لی جائیں کہ شور بھی نہ مچے اور سب کچھ ہو جائے. جب شور مچے تو پھر اس کے بعد جس نے کنٹرول کرنا وہ کر لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں. لیکن میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت تو یہ ترمیم سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، اس ترمیم سے بڑا افغانستان والا ہے. ہمیں اب ایک فیصلہ کر لینا چاہیے. افغانستان ہم سے کھیل رہا ہے، ہم سے ڈرامے بازی کر رہا ہے، میز پہ بیٹھتا ہے، ٹائم ویسٹ کرتا ہے. ٹھیک، ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے افغانستان کی ہمدردی. ہمیں ہمدردی وہ لاشوں کی صورت میں دیتے ہیں، ہمیں ہمدردی وہ دہشت گردی کی صورت میں دیتے ہیں، ہمیں ہمدردی وہ پاکستان کے اندر بالکل ایسا فساد برپا کرنے کی صورت میں دیتے ہیں جو کسی صورت میں بھی ہمیں قبول نہیں ہے. ہم نے میزبانی کر کے بھی گناہ اپنے بیٹے ڈالا نا، اب جرم اپنے بیٹے ڈالا. ہم نے میزبانی کر کے بھی سارا کچھ کیا. تو اس 23ویں ترمیم سے آج کے دن جو بڑی چیز ہے نا، وہ افغانستان والی ہے. وہ ہمارے مذاکرات جو ہیں نا وہ ڈیڈ لاک ہے اس میں. ڈیڈ لاک ہے. کون سی ایسی چیز ہم نے شرط کیا رکھی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ؟ کیا وہ نہیں چاہتے؟ بھائی تمہارے گھر سے دہشت گردی ہوتی ہے، اس کو تم نے روکنا ہے. صرف اتنی ون لائنر ہے، اور کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے. دہشت گردی تمہارے گھر سے ہو، دہشت گردی کی سہولت کاری تمہارے گھر سے ہو، دہشت گردی کی پلاننگ تمہارے گھر سے ہو، دہشت گردی کی تربیت تمہارے گھر سے ہو، تو پھر ہم اتنا بھی نہ کہیں. تو اس پہ بھی اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ان کی مشاورت سے، ان کی مرضی سے، ان کی پلاننگ سے ہو رہا ہے. اور وہ اس وقت ہمارے بدترین مخالف جو ہے بھارت، اس کی گود میں بیٹھے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. اور رام صاحب جو امن جرگہ اجلاس ہو رہا ہے، پھر اس کا حوالے سے کیا ہوگا؟ کیونکہ افغانستان کا تو رسپانس ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات چیت ہی ہے نا، اس سے زیادہ بات چیت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، امن جرگے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا سب سے پہلے پاکستان. بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان سے آگے نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی سرکاری شخصیت، نہ کوئی سیاسی شخصیت، کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان. کوئی گرے ایریا نہیں رکھنا ہوگا، یہ بالکل کلیئر بات ہے اور اس کو کلیئرلی ہی دیکھنا ہوگا. ثاقب صاحب 27ویں ترمیم کی بات کریں تو کیا کچھ منظور ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ مسترد ہونے جا رہا ہے؟ خاص طور پہ پیپلز پارٹی پہ سب کی نظریں ہیں. پیپلز پارٹی جس پہ کہے گی نہیں تو وہ تو پھر جو ہے مسترد ہی ہوگا. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ حمزہ 8 پوائنٹس ہیں مجموعی طور پر جو ابھی تک سامنے آئے ہیں، کیونکہ ڈرافٹ سامنے آیا نہیں ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک ورکنگ پیپر ہی تھا اور اس ورکنگ پیپر کو سامنے رکھ کے ڈسکس کیا، وگرنہ پیپلز پارٹی کے وہاں سے ڈرافٹ لیک بھی ہو سکتا تھا، جو نہیں ہوا. جرنلسٹ جیسی باتیں لگے ہوئے ہیں اس میں. تو 8 پوائنٹس سامنے آئے ہیں جن میں سے 3 پر پیپلز پارٹی نے اتفاق کیا ہے اور باقیوں کو مسترد کیا ہے. یعنی کہ ان کی جو سی تھی اس میں مسترد کیا گیا ہے. تو اب ان کو دوبارہ زیر غور لانے کے لیے ان کو دوبارہ بلانی پڑے گی. تو اس طرح تو میرا خیال ہے معاملہ آگے ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے. تو اس لیے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا نا کہ جو جن پر اتفاق ہو گیا ان پر ہو سکتا ہے ہم کر لیں اور باقیوں کو جب وہ بعد میں مشاورت کے بعد دیکھا جائے. تو ان میں آرٹیکل 243 اس پر پیپلز پارٹی نے اتفاق کر لیا ہے، اس میں جو ترمیم ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 200 جس میں ٹرانسفر ججز کا معاملہ ہے اس پر اتفاق اصولی کر لیا ہے، صرف اپنا موقف دیا ہے. اور وہ جو طریقہ کار بتا رہے ہیں اس پہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اتفاق کر لے گی کہ جس ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر ہو رہا ہے اور جس ہائی کورٹ میں جا رہا ہے ان دونوں چیف جسٹسز جو ہائی کورٹ کے ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے جس دن اس ٹرانسفر والا معاملہ زیر بحث آئے گا. دوسرا معاملہ اور تیسرا آئینی عدالت کا قیام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئینی عدالت کے قیام پر بھی اصولی طور پر، کیونکہ یہ ہمارا انیشیٹو تھا، کیونکہ میثاق جمہوریت میں تھا، تو ہم اصولی اتفاق ہے ہمارا، لیکن ہم اس کے ساتھ حکومت سے بات کریں گے کہ جو میثاق جمہوریت میں باقی چیزیں ہم نے طے کی ہوئی تھیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے. لیکن ان 3 جو نکات ہیں ان پر
اتفاق ہو چکا ہے. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ان پر یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے. اب جن پر اتفاق نہیں ہوا وہ NFC میں جو شیئر ہے اس میں جو پروٹیکشن والا معاملہ تھا وہ ختم کرنا حکومت چاہ رہی تھی, وہ اتفاق نہیں ہوا. پیپلز پارٹی نے مسترد کیا ہے. جو آبادی اور تعلیم کی جو وزارتیں ہیں وہ مرکز میں لینا چاہ رہے تھے 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے, تو وہ بھی انہوں نے اتفاق نہیں کیا. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس میں انہوں نے ترمیم کرنی تھی کہ جو اس میں جو اس کی لگانے کا طریقہ کار ہے ان کو مقرر کرنے کا, ان کی نامزدگی کا, اس میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ترمیم کی جائے. اس میں یہ تاثر مل رہا تھا شاید حکومت اپنے ہاتھ میں سارا کچھ لے لے گی. رانا صاحب, ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 پوائنٹس ہی رہ گئے ہیں. آپ کے خیال میں 3 ہی رہ گئے ہیں کہ باقی جو پوائنٹس ہیں ان میں بھی گنجائش موجود ہے؟ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون لیگ نے جب 26ویں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی, میاں نواز شریف صاحب پہنچ بھی گئے تھے, اجلاس نہیں ہو سکا تھا, اس میں پھر پیش نہیں کی گئی تھی, پھر واپس چلے گئے, نہ مولانا صاحب مانے, پھر دوبارہ سے کوشش کی گئی تھی. ہم نے یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی دیکھا ہے ابھی حال میں ہی. تو یہ بتائیے کہ اب جو ہے کس سیاسی پارٹی سے یہ غلطی ہوئی ہے کوئی, یا پھر یہ سب کچھ پلان تھا کہ بھائی اس طرح آئیں گے, کچھ آپ مان جائیے گا کچھ نہ مانیے گا؟ 100% پلان تھا, 100% ساری چیزیں تھیں کہ یہ آئینی پروسیس پراپر لگے. بالکل لگے, اور یہ چیزیں آپ مان جائیے گا. اس پر ہم بعد میں بیٹھ کے بیٹھک کریں گے اور پھر خاموشی سے جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے. اکثریت ان کے پاس موجود ہے, اس اکثریت کو وہ آرام سے کر لیں گے. لیکن اس میں جو چیزیں ضروری ہیں, جو اس میں سوچنے والی اور دیکھنے والی چیزیں ہیں, یہ ترمیم ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا رانا صاحب؟ طوفان اٹھے گا. آپ بھی یہاں دیکھ لیجئے گا پارٹیوں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر. دیکھیں, ایک تو آپ ذرا اس پہ غور کریں, جس طرح ثاقب نے بتایا ایک شک پہ. جی ایک تو ہو گیا اس پہ MKM کے ساتھ ہاتھ, ہاں جی, واضح ہاتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, MKM پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. یہ بھی پیپلز پارٹی کے ایک سیاسی لیڈر نے کہا ہے کہ ہم نے نون لیگ کو بھی کہنا ہے کہ جس پر ہم اختلاف کر رہے ہیں اس پر آپ ووٹ نہیں دیں گے, تاکہ ہم برے نہ بنے, صرف ہم نہ بنے. اب MKM پاکستان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی. اچھا, وہ ڈیمانڈ ٹھیک تھی, ڈیمانڈ ٹھیک ہے, ڈیمانڈ ٹھیک تھی کہ اقتدار نیچے تک جانا چاہیے. ایگزیکٹلی, اقتدار ہر صورت میں نیچے تک جانا چاہیے. ترمیم کا عام آدمی کو تو کوئی فائدہ ہونا. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے انکار کر دیا. اب انہوں نے MKM واحد جماعت تھی جس نے دیکھے سنے بغیر, ہم نے یہی سوال کیا تھا نا. ہاں جی, انہوں نے منظور کر دیا. انہوں نے اس کا مولوی کا بھی انتظار نہیں کیا, کلمہ برا دے منظور کر دیا. اب ان کے ساتھ ہو گیا ہاتھ. اب کیا مسلم لیگ نون انہیں مطمئن کر پائے گی؟ ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ رہیں گے, سارا کچھ ہوگا, لیکن وہ عوام میں کیا جائیں گے؟ میں جو بات کہتا ہوں نا کہ اس ترمیم کو ہو لینے دیں, اس کے بعد آپ کو عوامی رد عمل, مثلا ہر بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنے حصے کا یہ ڈالا تھا, میں نے اپنے حصے کا یہ ڈالا تھا. دیکھیں آج ترمیم آئی نہیں اور ریٹ ہو گئی ہے, پٹیشن ہو گئی ہے نا. ہاں جی, یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ابھی اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر ہو کے آنی ہے. ابھی اس پہ ہم سوچیے گا. دیکھیں, اگر اس کے باوجود بھی چیزوں کے 3 چیزوں پہ اتفاق کیا ہے پیپلز پارٹی جی, نون لیگ انہی چیزوں پہ اتفاق کرے گی جن پہ پیپلز پارٹی نے کیا. وقتی طور پہ تو کہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے نکلے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا وعدے کیے سارے وعدے, میں ایک وعدہ نہیں کہہ رہا, پورے کر پائیں گے؟ ہر جماعت نے اپنی میٹنگ میں کہا ہوگا نا جناب اس کے بدلے ہمیں یہ ملے گا. کیا وہ پورے کر پائیں گے؟ تو میں آپ کو ابھی جواب دیتا تو نہیں کر پائیں گے. اگر مساق جمہوریت جس کی یہ بار بار بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مساق جمہوریت میں یہ تھا, اور مساق جمہوریت کے بعد جو الیکشن ہوئے اس سے پہلے ہی مساق جمہوریت تو ختم ہو گئی تھی. اور جس مساق جمہوریت میں سارا کچھ تھا اس میں بھی کون کس عدالت میں گیا, کون سا کوٹ پہن کے کہاں پیش ہوا, اس کے بعد کون کس کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کس کے خلاف کیا کرتا رہا, یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے نا. رانا صاحب, یہ مولانا صاحب کا بھی مجھے بتا دیں ذرا. مولانا صاحب اس میں ڈٹ گئے ہیں؟ جی ثاقب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مولانا صاحب ڈٹ گئے ہیں یا مولانا صاحب ابھی منائے جا سکتے ہیں؟ ایک تو کہہ دیا کہ جو انتظامی امور ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض, اس پہ بات ہو سکتی ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں. باقی جو چیزیں ہیں اس پہ ابھی تک مولانا صاحب بڑا کلیئر ہے, اور مولانا صاحب کھڑے ہیں اس پہ,
اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست پہ وہ بھی یہی کہتے ہیں میرے سے وعدے پورے نہیں ہوئے, ان کو بھی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے, شکوہ یہی آپ ہے. غور کریں نا, جو ایک گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے جس سے ہم یہ امید کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ایسا ہی ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں, جی کہ سب سے پہلے پاکستان کا وہاں نعرہ لگنا چاہیے, اور وہاں پر پاکستان سے آگے کسی چیز پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا مولانا صاحب جو ہیں جی ان کو بھی افغانستان کے معاملے حوالے سے کافی چیزیں ہیں, ہاں جی تو اس لیے اب بڑا امتحان ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا. جی یہاں تو ایک طرف ایک بڑا سیاسی اتحاد بن جائے گا, تو یہاں پھر سب کو یہ سوچنا ہوگا, میں پھر کر سیاسی اتحاد بنائیں, یہ سیاستدانوں کے بننے بھی چاہیے, لیکن پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. ثاقب صاحب ایک تو آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا وہ جو ثاقب صاحب کو شرارت کرنا چاہیے, کمنٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کی چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کچھ شرارت کرنا چاہیے. نہیں چلے وہ جو بھی ہے وہ ہمیں بعد میں ہم فیصلہ کریں گے کہ شرارت تھی یا کامنٹ ہی تھا. ثاقب صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجیے. اور دوسرا یہ جو آئینی عدالت کا معاملہ تھا, کل رات تو یہ موقف سامنے آیا کہ جی کہ اس پہ ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن خبریں یہ آ رہی تھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3rd فلور خالی کروایا جا رہا ہے, کام باقاعدہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ کیا خبریں ہیں؟ اگر وہ ابھی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی تو یہ سب کچھ پہلے کیسے ہو رہا تھا؟ میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں صفائی ستھرائی کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اور جو یہاں پہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہی اپوزٹ سائڈ پہ روڈ کی دوسری طرف ہے, وہ عمارت جو ہے وہ آئینی عدالت کے لیے جو ہے وہ خالی کرائے جانے کا امکان ہے. ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں, ویز موجود ہے, اور فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور کو خالی کرا لیا گیا ہے, یہ تو پتہ ہے ہمیں, اور وہاں پہ منتقل جو ہے وہ کی جائے گی. اور یہ ترمیم ابھی آئی نہیں, بلکہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی ابھی نہیں آیا تھا کہ آئینی عدالت کا ہم کیا کریں گے. تو اس سے پہلے یہ سارے انتظامات اور یہ ساری چیزیں جو ہے شروع ہو گئی تھیں. جہاں تک وہ بات کر رہے تھے رانا صاحب, صرف ایک چیز میں ایڈ کروں گا, ایم کے ایم پاکستان جو ہے اس کے 22 MNAs ہیں, 3 سینیٹرز ہیں, تیسری میرے خیال میں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے قومی اسمبلی میں. تو جب آپ کو اپنی جو ورتھ ہو وہ نہ بنائیں تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ کل اظہار الحسن صاحب نے کہا کہ ہمیں 2 دن پہلے پتہ چلا اور کل ہمیں بریفنگ ملی. بریفنگ ملنے سے پہلے وہ اس مسودے کو سپورٹ کر چکے تھے. تو جب آپ کی پوزیشن یہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ترمیم ہونے کیا جا رہی ہے اور اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں, تو پھر جو 140A ہے جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ آپ مطالبہ کریں پرائم منسٹر سے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہم تو سپورٹ کریں گے, تو پیپلز پارٹی نے تو لفٹ ہی نہیں کروائی ان کو, تو پیپلز پارٹی کے بغیر ترمیم ہو نہیں سکتی. تو ایم کے ایم تو ختم ہو گیا نا معاملہ ان کا. تو ثاقب صاحب اس پہ بھی بتائیے گا کہ آج تک بھی یہی فیصلہ ہے کہ 14 نومبر سے پہلے ہی منظور کرنا ہے, جتنا بھی منظور کر لیا اسی سیشن میں کرنا ہے؟ اب جی بالکل 14 نومبر تک یہ ابھی تک کی ہماری اطلاعات ہیں کہ اس وقت تک یہ پروسیس مکمل ہونا ہے, اور اس میں تبدیلی نہیں ہے. اور اب تو میرے خیال میں تھوڑی سی مزید کلیئرٹی ہو گئی ہے. ابھی تو جو رانا ثناء اللہ دوسرے وزراء کہہ رہے تھے نہیں بڑی جی بحث میں بیسا ہوگا, مشاورت ہوگی, سول سوسائٹی سے بھی تجاویز لی جائیں گی. وہ کہہ رہے ہیں مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, آئینی عدالت بنانی ہے بنا دیں گے, ٹرانسفر ججز کا آرٹیکل میں ترمیم کرنی ہے کر دیں گے, آرٹیکل 243. انہوں نے کہا جی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی بحث میں بیسا. یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. عوام بھی تو ہے نا جس نے ووٹ دے کے نے بھیجا ہے, عوام بھی تو ہے نا جس آئین پاکستان کے تحت جن کے فیصلے ہونے ہیں, جنہوں نے اس پاکستان میں رہنا ہے. تو اس آئینی ترمیم کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کی رائے لینی چاہیے. ویسے یہ وہ عوام کی رائے سے ہی رانا صاحب یہ سب لوگ پہنچے ہیں نا جو ووٹ دیں گے, اپنے حلقے کی رائے ہی دے رہے ہوں گے. وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا. ٹھیک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں ہمیشہ سے ووٹ تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ کل ایم کے ایم کہہ رہی تھی. جی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے 8 فروری الیکشنز کے بعد جو بہت زیادہ الزامات فارم 47 کے آئے تھے, پھر مخصوص نشستیں ان کو ملی, پھر ان کی 2/3 میجارٹی پوری ہوئی. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے, لیکن عوام تو پھر عوام کے پاس آج چائے کا چسکے لگاتے ہیں اور بڑے انداز میں کوئی نہ کوئی طرز کر کے آگے نکل جاتے ہیں. یہ بول پھینکتے ہیں جان کے اور آگے نکل جاتے ہیں. نہیں رانا صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بس اب جو بھی ہے آج کے دن میں جو ممبر قومی اسمبلی ہے اور سینٹ کا ممبر ہے, یہ اختیار تو ان کے پاس ہی ہے کہ انہوں نے ووٹ کرنا ہے, اور اس کو ہی عوامی رائے بھی سمجھا جائے گا. عام طور پہ یہی ہے, یہ مطلب قانونی طور پہ یہ معاملہ, میں قانونی طور پہ بات کر رہا ہوں. قانونی طور پہ تو اگر عوامی طور پہ کریں تو ہر چیز کے اوپر جس وقت کوئی ریٹ بڑھاتے ہیں تب بھی عوام سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ افورڈ کر لیں گے. وہ تو پھر ہر معاملے پہ مہنگائی کی ہم بات کرتے ہوتے ہیں رانا صاحب, ٹماٹر تو سستے ہوئے ہیں جی, مطلب کہ خدا کر کے
لیکن ساتھ ہی پیاز مہنگے ہو گئے. اچھا مزے والی بات, غور کریں آپ سب, یہ مقابلہ ہے آپس میں سبزیوں کا. سر اسی بیان غور کریں آپ کہ وہ سبزی مہنگی ہو رہی ہے جس کا ہنڈیاں میں ڈلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ بنیادی لوازمات میں شامل ہوتی ہے جو چیز, وہ سب دیکھیں ٹھیک ہے, مٹر مہنگے ہیں, ٹھیک ہے, شملہ مرچ جو بہت سستی ہوتی تھی ہاں جی وہ 600 تک گئی, جی جی, باقی چیزیں. لیکن آپ ایک چیز غور کریں, ٹماٹر, اچھا ٹماٹر کا طور کہتے تھے یار دہی, لیکن دہی بھی کوئی سستا نہیں ہے. ہاں جی, اب ٹماٹر مہنگے تھے سستے ہو گئے, اور پیاز ایک دم اوپر چلا گیا. اس کی مجھے وہ کوئی تک سمجھ نہیں آئی, مطلب میرے پاس وہ سائنس ہے نہیں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا یار پیاز کی شارٹیج ٹماٹر کے نیچے آنے سے کیوں ہوئی؟ ٹماٹر سے پیاز بنتا ہے یا پیاز سے ٹماٹر بنتا ہے؟ میں کہا مجھے یہ سمجھا دیں, یا پھر متبادل ہیں کوئی ایک دوسرے کے. اس نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا جی آپ نے سرکاری ریٹ دیکھا ہے. میں کہا سرکاری ریٹ دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے, اور دکاندار کے پاس جا کے ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہا کیا کریں, یہ حالات یہ ہیں, یہ نااہلی ہے, یہ بالکل نااہلی ہے. مطلب میں کل رات کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی جی, رات کو ایک فورس جو ہے وہ دکانیں بند کرا دی تھی, وہ جم بھی بند کرانے شروع کر دی. میں نے اسے ایک شخص سے کہا, میں کہ یار اس پہ نہ چولہا جلتا ہے, اس پہ نہ مٹی کوئی پٹھی لگی ہوئی ہے, یہ تو صحت کے لیے ایک بڑی بہترین جگہ ہے. آپ کو تو مریم نواز صاحبہ تو یہ چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر ایسی سرگرمیاں ہوں, وہ تو اس پہ بڑا انویسٹ کرتی ہیں, بڑا اس پہ زور دیتی ہیں, آپ اس کو بھی بند کرانے. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 27ویں ترمیم کے حوالے سے تمام پارٹیز جو ہیں وہ مشاورت کر رہی ہیں, اور دیگر پارٹی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور پارلیمانی پارٹی جو ہے خصوصی طور پر وہاں پر بھی یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جہاں تک جے یو آئی کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت کلیئر کر دیا کہ جو شکیں ہم نے نکلوائی تھیں اگر ان کو دوبارہ شامل کیا جاتا ہے جو 26ویں ترمیم میں نکلوائی تھیں تو بھرپور مخالفت کی جائے گی. اور جب سوال ہوا بلاول صاحب سے ملاقات اور زرداری صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, ان کا ایجنڈے پہ ایسا نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں ملاقات تو ہو بھی سکتی ہے, بیٹھ کے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم بات کریں گے کہ کوئی ایسی شک ہے جس کے اوپر جے یو آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, یا حکومت نے کوئی تعاون اس حوالے سے مانگا ہے کہ چلیں کچھ پہ آپ کو اگر اعتراض ہے تو جن پہ اعتراض نہیں ہے ان میں ہمارا ساتھ دے دیں. یہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلم غوری صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں جے یو آئی فے کے. اسلم غوری صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر یہ بتا دیجئے گا کہ کوئی ایسی شک ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے حکومت کی جانب سے یا اتحادیوں کی جانب سے آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ اس میں تو کم از کم ہمارے ساتھ آ جائیں, جس پہ غور ہوا ہو, آپ کی پارٹی کو لگتا ہو کہ ہاں اس پہ تو ساتھ دیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ سب پہ انکار کر دیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا جی. بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ہمیں انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا, حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا, کوئی ان کی طرف سے مسودہ نہیں آیا, کوئی ان کی طرف سے چیز نہیں آئی. شاید وہ زون میں ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور شاید اس زون میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ, تو انہوں نے ہم سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا. البتہ بلاول صاحب نے چھوٹی موٹی چیزیں شیئر کی تھی, لیکن جس وقت انہوں نے شیئر کی تھی اس وقت ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, ان کو بھی زبانی پتہ تھا. اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے خدا کرے وہ صحیح ہو, تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے ان کو صحیح مسودہ مل گیا ہو, کیونکہ 26ویں ترمیم میں ان کا مسودہ اور ہمارا مسودہ آپس میں ٹیلی نہیں ہوتے تھے, تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کو صحیح مسودہ دے دیا گیا ہو. تو ہمارے پاس کوئی چیز آئے نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں, کوئی چیز آئے گی, کوئی چیز سامنے ہوگی, اس کو دیکھیں گے پھر اس پہ بات کریں گے. تو زبانی جمع خرچ تو ہم نے آج اجلاس میں بھی سب ساتھیوں سے پوچھا, ہمارے پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے تھے, ہم سے ان کی رائے لی ہے, مشورہ ہوا, گپ شپ ہوئی, تو کسی کو بس اسے ہوا میں اٹھتی ہوئی چیزیں پتا تھا, پارلیمنٹرین کو بھی نہیں پتا کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. تو یہ تو حکومت پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی ہے, کس طرح یہ لوگ امینڈمنٹس کر رہے ہیں آئین میں. حیران کن بات ہے یہ کہ اس طرح آئین کو متنازع بنانے جا رہے ہیں, امینڈمنٹیں متنازع کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اس طرح. پہلے کبھی تو میرا خیال مسلم لیگ شاید جو اتنا عرصہ رہی ہے باہر حکومتوں سے, شاید وہ تھوڑا سا بھول گئی ہے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. اچھا غوری صاحب, اگر رابطے شروع ہو جاتے ہیں, یا کل کتنے % چانس ہیں کل یا پرسوں مولانا صاحب کے ملاقات کے بلاول صاحب یا زرداری صاحب سے, اور اگر حکومتی رابطے آج رات کو ہی شروع ہو جاتے ہیں یا کل صبح شروع ہو جاتے ہیں, تو کوئی نرمی آئے گی یا موقف اٹل ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رانا صاحب مولا صاحب کراچی تشریف لے گئے ہیں, ابھی روانہ ہو گئے اسلام آباد سے, کیونکہ پرسوں
कादर पटेल साहब के साहबजादे की शादी में उन्होंने शरीक होना है, उन्होंने खुसूसी दावत दी थी उनको, और ये शेड्यूल उनका पहले से तय था इस तरमीम के आने से पहले से। तो वो उस शेड्यूल के तहत चले गए हैं और उनके दौरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जरदारी साहब या बिलावल साहब से मीटिंग, अलबत्ता अगर उन्होंने कोई ऐसी वहाँ बात हुई तो मैं हो भी सकती है मीटिंग, कोई इसमें मना नहीं है, क्योंकि बिलावल साहब जहाँ तशरीफ लाए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब अगली मीटिंग हम इंशाल्लाह करेंगे, तो मे भी मीटिंग हो भी जाए, लेकिन अभी तक उनके शेड्यूल में कोई मीटिंग तय नहीं है, सिर्फ उसी एक शादी के लिए जा रहे हैं 2 दिन उसके बाद तो बांग्लादेश चले जाएंगे ना गालिबन। बांग्लादेश अभी 50-50 है, मौजूदा हालात को देखेंगे। मौलाना साहब ज़हनी तौर पे तो हमने उन्हें आज यही कहा है कि हालात के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन वहाँ राणा साहब एक इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान से 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ फ़िक़हा के हजरात जा रहे हैं, अहले हदीस भी जा रहे हैं, बरेलवी मकतब के भी लोग जा रहे हैं, तो फिर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उलमा आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जा रहे। तो वो बड़े अरसे से उनका वफद वहाँ से आया था और आके इनको दावत दे के गया था। तो लेकिन इस मुश्किल सूरत में अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, नहीं गौरी साहब ये बताइएगा कि कोई पासपोर्ट का या वीज़े का कोई मसला है मौलाना साहब का, वो कोई खबर इस तरह की आ रही थी, उस पर ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। ये स्टिकर जो लगता है, सार्क स्टिकर लगता है बांग्लादेश के वीज़े के लिए, उसमें कुछ रुकावट आ रही थी और अभी शाम तक तो वो दूर नहीं हुई थी, मे भी कल हो जाए। ठीक है जी साकिब साहब। गौरी साहब ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी है उसने 3 नुकात पर इत्तेफाक कर लिया है, 5-6 ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक नहीं किया, और हुकूमत ने आज फेडरल कैबिनेट का इजलास होना था, पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हो सका, और वो होने के बाद सेनेट में बिल टेबल होना था और कमेटी के पास चला जाना था। अब इम्कान है कल इजलास होगा फेडरल कैबिनेट का, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने क्लियर मौक़िफ़ ले लिया है, और उसके बाद बिल टेबल और मामलात आगे बढ़ेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सवाल भी हुआ कि मौलाना साहब आ रहे हैं कराची और मुलाकात का, तो उन्होंने कहा जी वेलकम, जब आएँ हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हम तवक्को कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम में जो आनिया जानिया बिलावल साहब की मौलाना साहब के घर थी, अब वो नहीं है। मतलब आफ्टर जो कुछ भी सामने आया है, अब तो हुकूमत बिल्कुल दाने पे खड़ी है कि इसकी मंजूरी के लिए कि कोई मुशावरत नहीं, कोई एतमाद में लेने का मामला नहीं है, उनकी तरफ से इनिशिएट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। तो आपको लगता है कि हुकूमत बस चाह रही है ठीक है, ये अगर हमारे साथ आते हैं तब भी ठीक, नहीं आते तब भी ठीक? हाँ, अब ये देखिए आप मुस्लिम लीग अपने पुराने रवैयों पे आ गई है, अब ये कहना चाह रहे हैं। मेरे भाई बात यही है कि वो इस वक्त समझते हैं कि शायद हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं और हम इसको पास करवा लेंगे, तो फिर ये हुकूमती तरमीम होगी, पार्लियामेंट की तरमीम नहीं होगी। अगर अपोजिशन को वो साथ नहीं लेते, 100 से ज्यादा नेशनल असम्बली में है, 30 के करीब अरकान बल्कि इससे ज्यादा होंगे सेनेट में, वो है ये सब अगर इसको वोट नहीं करते या इनके साथ नहीं खड़े होते, या उसमें देखें 26वीं तरमीम में पीटीआई हमारे साथ कौमें और फुल स्टॉप तक थी, हर चीज में हमारे साथ शरीक रही, उनको एतमाद हासिल था। वो बाद में एक सियासी बयानिया उनका थोड़ा तब्दील हुआ, लेकिन हकीकत में जो सूरत हाल है वो यही है। तो उसमें सब लोग ऑन बोर्ड थे, चाहे उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन वो इस पे ऑन बोर्ड थे। अब यहाँ पर कौन होगा, यहाँ वो सिर्फ हुकूमती पार्टियां होगी। तो ये आइन को मोम की नाक ना बनाया जाए। आइन को इस तरह से अगर आप तरामीम करेंगे तो इस तरह की तरामीम जो दबाव के तहत होती हैं और किसी और अंदाज में की जाती है, फिर ये फॉरएवर नहीं होती। फिर एक टाइम आता है तरामीम को रिवर्स कर दिया जाता है। आपको याद होगा मेरा ख्याल साकिब साहब, हमें एक दबाव के तहत हमने एक 16वीं तरमीम की थी जिसमें LFO और ये मसाइल थे। उस वक्त के फौजी जनरल के साथ एक हमने मीटिंग में तय किया था कि आप वर्दी उतारेंगे, उसके बदले में ये वो हमने चीज की थी, हमने ना चाहते हुए की थी। लेकिन जब 18वीं तरमीम का टाइम आया तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा यार पहले इसी को साफ करेंगे। उस वक्त तो मजबूरी थी, अब तो कोई मजबूरी नहीं है। तो ये फिर ऐसी चीजें बाद में रिवर्स हो जाती हैं। ये कोई कहे कि आज मैं जबरदस्ती कर लूंगा, और फिर देखें मेरी बात सुने, मुल्की हालात इसके तकाजा नहीं करते कि हम आइन को मुतनाज़ा करें। देखें आइन मिसाक है पाकिस्तान की, आइन वो चीज है जिसके ऊपर सारे सूबे आपस में ज्वाइंट है हम, और अगर इस तरह से आइन के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, उसको मोम की नाक बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ फिर ये मुल्क के साथ आप गलत करने जा रहे हैं। आप फ्यूचर में मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे इन चीजों से। जी गौरी साहब, ये 3 या 4 नवंबर को बिलावल साहब ने ट्वीट किया था, तब से ये बहस शुरू हुई। तब से लेकर अब जब हम आप बात कर रहे हैं आप हमसे,
हुकूमत की जानिब से या हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से, MKM को साइड पे कर दें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने आपसे रब्ता किया कि हम आपको भी जो वो ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई राब्ता नहीं, ऐसा कोई राब्ता नहीं। बिलावल साहब एक दफा मिल के गए, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा उससे पहले उस वक्त शायद उनके वो पास पुरानी कुछ बात नहीं है। था। पुरानी बात है। उसके अलावा तो हमारा अभी तक हुकूमत बिलावल साहब ने राब्ता नहीं जिक्र किया। किया था उस वक्त कोई ऐसा? नहीं, उसी तरह जो उन्होंने ट्वीट में बातें की हैं उससे मिलती जुलती बातें थी, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको भी अंदाजा था, अंदाजों में उन्होंने बात की थी। जो ट्वीट में उन्होंने बात की है 50% वैसे गौरी साहब डिफरेंट सी बात है। बातों में ये भी बता दें कि ये JUIF ने ये चीज़ छुपाई कि पब्लिक में या मीडिया में नहीं लेकर आए कि बिलावल साहब ने ये बात भी की थी, बल्कि बहुत ज़्यादा सवालात भी होते रहे। 27वीं आईनी तरमीम का सवाल भी हुआ, लेकिन आप लोगों की जानिब से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि हाँ ये डिस्कशन हुई है। उसकी क्या वजह थी? कोई बिलावल ने कहा था कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए? नहीं, बिलावल साहब ने कुछ नहीं कहा। मसला ये होता है कि बातें वही मीडिया पे की जाती है जिनका कोई मकसद हो और जिनकी कोई तस्दीक शुदा। अब हवा में कोई बात हमें की गई है और उन्होंने कहा जी कि इस तरह से मुझे पता चला है और ये, तो वो बातें इस तरह की पता चलने वाली बातें अगर मगर वाली होती हैं, फिर उनको मीडिया पे डिस्कस के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी पार्टी की अपनी पॉलिसी है कि हम वही बात मीडिया पे लाते हैं जिसकी वो हम समझते हैं कि ये confirm लेकिन गौरी साहब, मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि 3 महीने से इस तरमीम पे काम चल रहा था, तो आप लोगों को ये अभी मालूम हुआ कि 3 महीने से काम चल रहा था या 3 माह से आप लोगों को इल्म था कि इस पे काम हो रहा है? देखिए, हमें इल्म था, हमें पता था कि इस पे काम हो रहा है और एक मिनिस्टर साहब हैं जो इस पे काम कर रहे थे और सबको पता है। कई बातें दूसरी तरफ से भी निकली हैं, मैं जरूरी अभी तक उनका नाम लिया जाए, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा। आपको पता भी है कि एक मिनिस्टर साहब इस पे काम कर रहे थे, बकौल उनके अपने भी शायद उन्होंने कहीं कहा है कि मैं 6 महीने से इस पे काम कर रहा था। हमें इस सिलसिले में कोई एतमाद में नहीं लिया गया, किसी स्टेज पे भी नहीं लिया गया। ठीक है गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। 27वीं तरमीम का मामला है और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बाद कुछ समझ नहीं आ रही है कि वाकई हुकूमत चाहती ही ये थी कि सिर्फ ये शिक्के ही मंजूर करवाई जाएं जिनकी CEC कमेटी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने इजाज़त दी है, या फिर हुकूमत के लिए इसको सेटबैक कहा जा सकता है। दूसरा, उस तरह से अगर डिस्कशन नहीं हो रही है तो ये क्या समझा जाए कि आइनी तरमीम होने जा रही है, आइन लिखा जा रहा है इस हवाले से, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं या फिर पार्लिमान का कंसेंसस भी मैटर करता है? पार्लिमानी पार्टियों को एतमाद में लिया जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? चाहे वो वोट करें आके या ना वोट करें, उनसे बात करना इस प्रोसेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का आइन है। हर एक फ़र्द और हर एक जमात इस जो भी फैसले होंगे उससे किसी न किसी हद तक मुतासिर हो रही होगी, चाहे पॉजिटिवली हो रही हो चाहे नेगेटिवली हो रही हो, जो पार्टीज़ वो समझती हैं। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, 27वीं तरमीम का तो ये मामला है, ये जो भी इनकी शिक्कें जो हैं आपस में तय हो जाएंगी, वो पास भी हो जाएंगी, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन जब आइन लिखा जा रहा हो, आइन में तरमीम की जा रही हो, जो कि पूरे पाकिस्तान का आइन है, हर एक शख्स का आइन है, उसमें सिर्फ नंबर्स ही मैटर करते हैं कि जी कि हमने गोल्डन नंबर हासिल कर लिया, सिर्फ यही मैटर करेगा, या फिर कुछ अखलाकी प्रेशर भी होता है और होना भी चाहिए? क्योंकि जब ये सबके लिए लिखा जा रहा है तो आप पसंद फरमाते हैं किसी को, नहीं फरमाते किसी पार्टी को, किसी शख्स को। अगर उनकी पार्लिमानी एक स्टैंडिंग है तो उनसे डिस्कस होना जरूरी नहीं है, चाहे वो आपको वोट ना करें। आप बाद में कह तो सकते हैं कि भाई हमने बात की थी, वो नहीं माने, ताकि आईनी प्रोसेस जो है उस पर कोई क्वेश्चन ना उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो आप कर रहे हैं असूली, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के मेंबरान मैटर नहीं करते, 2 खानदान मैटर करते हैं या 3 खानदान। मेंबर्स कहाँ हैं, कब थे? आप ये देख लें कि जिस दिन ये आइन बना था उसी दिन इमरजेंसी लगा दी गई थी और उसी दिन से आइन सस्पेंड हो गया था। उसके बाद जिन्होंने बनाया था उन्होंने ही 7 तरमीम कर दी, उसके बाद से तरमीम होती जाती रह रही। ये असल में जो इस वक्त का एक जैसे बरतानिया कहते हैं वहाँ का अनरिटन आइन है, तो पाकिस्तान का भी गैर जो तहरीर शुदा आइन है उसके अंदर सिर्फ अख्तियारात जो है वो 2 खानदानों के पास हैं या 3 खानदानों के पास हैं। उनके जो वो फैसला कर देते हैं वही आइन बन जाता है।
تو اس لیے ڈسکشن سے تو ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا تھوڑا سا بولنے کا موقع شوقع بن جاتا ہے، تو وہی ہے. اور تو اس کی کون سا آئین ہے؟ آپ کو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ پچھلے 54 سال سے مسلسل بالکل انکار آئین کے بعد توہین آئین. اس سے پہلے انکار آئین تھا، اب توہین آئین. درانی صاحب آپ منسٹر بھی رہے، پارلیمنٹیرین تھے، بڑی تگڑی سیاست ہے آپ کی. کبھی پہلے ایسا ہوا کہ کوئی بھی آئینی ترمیم جب پاس ہوتی تھی، ٹھیک ہے 54 سال سے جو ہوتا رہا، لیکن اس میں کسی نہ کسی ایم این اے کو اعتماد میں لیتے ہوں گے، ان کی پارلیمنٹ کے پارلیمانی اجلاس ہوتے ہوں گے، ان میں وہ چیزیں سامنے رکھتے ہوں گے. یہ 2627ویں آئینی ترمیم میں ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ ابھی تک نہ مسودہ ارکان اسمبلی کے پاس ہے، نہ مسودہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے، جس سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہو رہا ہے کام؟ دیکھیں فرق صرف، اب یہ میں ایک ایسی بات کروں گا شاید اس پہ کوئی سمجھنے میں پرابلم بھی آ سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنی بھی اسمبلیاں تھیں وہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک اسمبلیاں ہی تھیں. یہ جو اسمبلی ہے یا پارلیمنٹ ہے، یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. مطلب اس کے اندر بیٹھا ہوا حکمران اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے میجورٹی آف دا ممبرز جو ہیں، ان کی وہ اپنی نظر میں بھی ممبر مطلب باعزت نہیں ہے. کجا کے ادارے اور وہ لوگ جو اس ساری چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہ ان کو باعزت سمجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو مزید جب نظام ہی ہائیبرڈ ہو چکا ہے بقول وزیر دفاع اور وزیر ادر، تو پھر اس کے بعد ہائیبرڈ نظام میں تو ایک محدود سا اختیار ہے ان کے پاس، جو کہ وہ مطلب اب اس کو کم ہونا چاہیے تاکہ عوام کا مفاد آگے آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو جیسے کل اس کا کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ اسکائپ پہ ہو رہا ہے، اسی طرح آئندہ تو اسمبلی کے اجلاس بھی جو ہے وہ ڈسٹنس سے ہوا کریں گے اور اس کے اوپر ہوا کریں گے، کیونکہ ان ممبران کی کوئی وقت نہیں ہے جو منتخب ہی نہیں ہے، جو اپنی نظر میں بھی منتخب نہیں ہے. آپ چاہے کسی سے پاس بیٹھ کے دل سے پوچھیں، وہ کہے گا یار اسی تو بس جی آ گئے. تو پھر اب ورک فرام ہوم ہی ہو رہا ہے، تو ورک فرام ہوم تو اسی طرح ہوتا ہے. تو صاحب دیکھیں پھر بھی اسمبلی کے ممبر ہیں جی، ابھی تک تو قانونی ان کو حیثیت حاصل ہے. جب تک عدالتوں سے فیصلے نہیں آتے، جب تک ان پہ لگی ہے جو آبجیکشن ہے جسے ہمیں فارم 47 کہیں یا جو بھی کہیں، لیکن ابھی تک وہ ممبر تو ہیں نا، انہوں نے حلف تو ہٹایا ہے، وہ ان تمام قانونی پہلوؤں پہ پورے ہیں. اب میں جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی، اور اس 27ویں آئینی ترمیم میں آپ کو بتا دوں 26ویں آئینی ترمیم میں جو تھے وہ صرف اور صرف عوام کے حقوق اور عدلیہ کے حقوق سلب ہوئے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کسی حد تک یہ جو حکمران ہیں، حکمران طبقہ ہے، اس کے بھی اختیارات سلب ہونے جا رہے ہیں. ان کے مالی اختیارات جو ہیں اب دن کم ہوئیں گے، اور آئندہ وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی افادیت بھی کم ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہے. میں بات بڑی وضاحت سے کر رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کا پاس تو عدلیہ تھی وہ بھی نہیں رہی، انصاف کے ادارے تھے وہ حکومت نے اپنے ماتحت کر لیے. اب وقت آ گیا ہے کہ جو مالی اختیارات مکمل طور پہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے. NFC ایوارڈ کیا ہے؟ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا 18ویں ترمیم میں بڑھایا گیا حصہ بوریوں میں بند ہو کے چیف منسٹر کے دربار میں اتر جاتا ہے. اور آج تک مجھے بتائے سندھ حکومت، پنجاب حکومت اور دوسری صوبوں کی حکومتیں جو ہیں کس ضلع کو کتنے اس میں سے وسائل دیے گئے، اور جس فارمولے کے تحت انہیں ملا تھا اس فارمولے کے تحت کبھی کسی ضلع کو یا بلدیاتی ادارے کو بھی دیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ جتنا مرضی آئین کر لیں، آپ جتنا مرضی عوام، یہاں سب کچھ ہے لیکن عوام نہیں ہے. یہاں سب کچھ ہے لیکن عوام کے اختیارات نہیں ہیں. یہاں جتنے مالی وسائل ہیں وہ چند خاندانوں کے لیے ہیں. اور اگر میں نے اس 18ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کیا تھا، میں اکیلا ممبر ہوں پورے پارلیمنٹ کا آج بھی اس پاکستان کی تاریخ میں جس نے 18ویں ترمیم کو اپوز کیا تھا، اور اسی لیے اپوز کیا تھا کہ انہوں نے NFC ایوارڈ تو بڑھا دیا تھا
لیکن اس کو صوبوں کے اندر اس کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اور وہ تقسیم آج تک نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے عوام کے اوپر کہ ان کے وسائل جو ہیں وہ افراد کے ہاتھوں میں، اور پھر کیا ہو رہا ہے، سسٹمز بن رہے ہیں اور کھانے پینے کے انتظام ہو رہے ہیں، باہر پراپرٹیز زیادہ بن رہی ہیں۔ یہ حکمران جو عوام کو کچھ دینے پہ تیار نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ اب ہائیبرڈ نظام کے تحت ان کے اختیارات جو ہے وہ مزید کم ہونے کو آ رہے ہیں، اور اگر 22ویں ترمیم آئے گی اس میں کیا ہوگا، اس میں بھی میں تھوڑے دنوں بعد ضرور اپنی رائے دوں گا کہ اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی ضروری ہے جناب ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ دو سوال ہیں میرے۔ ایک تو جب عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں کہ 26ویں یا 27ویں یعنی ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کہیں نہ کہیں سلب ہوئی ہے، یہ جو امپریشن ہے ورلڈ وائڈ، مطلب دنیا کی نظر میں یہ امپریشن کیا پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیشنلی جو انویسٹرز ہیں، بیرونی دنیا کی جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں، اگر وہ آئیں گے، اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ یہاں پہ پروٹیکشن ہے، لا ہے، عدلیہ آزاد ہے، اگر یہ پتہ چلے کہ عدلیہ تو حکومت کے ماتحت ہے، تو وہ کیسے آئیں گے، کیسے ان کو کنونس آپ کر سکیں گے؟ کیا نقصان نہیں ہوگا ہمارا؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا بھی سوال ساتھ ہی لے لیں، اس سارے سینیریو میں جب سٹرکچر چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں تو قیدی نمبر 804 زیادہ ارریلیونٹ نہیں ہو جائے گا پی ٹی آئی؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک سوال ہے عدلیہ کا، عدلیہ کو کہ ان افیکٹو ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر جو فورن انویسٹرز ہوتے ہیں اور سسٹمک ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری جو ہوتی ہے وہ یقیناً متاثر ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی ہے کہ جس سسٹم کی بنیادوں میں کرپشن آ جائے اس کا تو عدلیہ کے پاس بھی کوئی علاج نہیں ہوتا۔ وائٹ کالر کرائم اور کرپشن سے ریلیٹڈ آپ پاکستان کے انٹرنیشنل انویسٹرز کے تمام ایشوز کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک ہی بات روتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پاکستان میں جائیں تو کہاں سے کیا کام کرائیں اور کیسے کرائیں۔ جی ٹھیک ہے محمد علی درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ پروگرام کا وقت خواہ مجھے، رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔